فقید الوصال اجتماع کے انعقاد پر میں آپ تمام دوستوں کو، شرکائے اجتماع کو اور سندھ کی جمعیت علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کے ان اجتماعات کا سلسلہ کیا اور تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ ہم نے لاہور میں تاریخی اجتماع منعقد کیا، پشاور میں جلسہ کیا، کراچی میں ملین مارچ، کوئٹہ میں ملین مارچ کیا، اور آج حیدرآباد میں تا حد نظر انسانوں کا یہ کہکشاں نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام ہے، دنیا کو پیغام ہے، انسانیت کو پیغام ہے کہ جہاں آج پوری دنیا میں بدامنی ہے، ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آسمان سے بارود برس رہا ہے، میرے مسلمان بھائی اس میں جھلس رہے ہیں۔ اس دوران جمعیت علماء اسلام امن کے ساتھ کھڑی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے لیے اور اس وطن عزیز کو ایک حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور ہمارا پلڑا واضح ہے کہ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، ہم امن کے داعی ہیں۔ میرے محترم دوستو، یقیناً ہمارے سندھ کو، سندھ کے عوام کو بدامنی کی شکایت ہے، اور یقیناً بدامنی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر امن نہیں ہے تو معیشت نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو تعلیم۔ میرے محترم دوستو، ہم نے سندھ میں بھی امن قائم کرنا ہے، سندھ کے بااثر شخصیات کو بلا کر ان سے رہنمائی لینی ہے۔ ہم نے عوام کی رائے پہلے بھی دکھائی، آج بھی ہم عوام کی رائے دکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 17 جولائی کو بھی کراچی میں عوام کی رائے حکمرانوں کے سامنے ہوگی کہ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، یہ حکمران نہیں ہے۔ دھاندلیوں سے کوئی حکمران نہیں بنتا، ورنہ میں کراچی کے حکمرانوں سے لے کر اسلام آباد کے حکمرانوں تک چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کے کسی شہر میں عوام کا اتنا بڑا اجتماع منعقد کر سکے جو جمعیت علماء اسلام منعقد کرتی ہے۔ یہ علماء کی جماعت عوام کی تائید کے ساتھ چلتی ہے۔ مولوی بظاہر تو مصلی پر اکیلا نظر آتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی جماعت اس کے پیچھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کی جماعت اس ملک کے اندر اللہ کے دین کے لیے امامت کا کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان کے عوام اس امامت کو طاقت بخش رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ طاقت عوام کی غالب آئے۔ میرے محترم دوستو، ابھی چند دن پہلے ہندوستان میں
پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا، جمعیت علماء اسلام سب سے پہلے میدان میں آئی۔ ہم جانتے ہیں، پبلک جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی آواز کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی ہے۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے دھاندلیوں کے عمل کو مسترد کیا ہے، ہم نے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مسترد کیا ہے، اور یہ ہمارا سیاسی موقف ہے۔ سیاسی جماعت موقف سے نہیں ہٹا کرتی۔ اسٹیبلشمنٹ ایک قوت ضرور ہے، لیکن وہ بالا دست قوت نہیں ہوتی، وہ ماتحت قوت ہوا کرتی۔ اگر پاکستان میں حق کے حکمرانی عوام کے ہاتھ میں ہے تو پھر عوام کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو عوام کے فیصلے کو تبدیل کرتا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ پھر اس جرم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ پاکستان نے پہلے روز اسرائیل کے بارے میں جو موقف اختیار کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ اس نے سن 1967 میں عرب دنیا پر حملہ کیا، غزہ کی پٹی، اردن کے مغربی کنارے، صحرائے سینا، گولان کی پہاڑیاں، ان پر قبضہ کیا، لیکن امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی نہیں کیا۔ اس نے 1982 میں لبنان پر حملہ کیا، 20,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا، لاکھوں گھر بے گھر ہو گئے۔ مسلسل اس نے فلسطین پر حملے کیے، ہر سال 2 سال کے بعد غزہ پر اس کا حملہ ہوتا تھا، اور آج 1.5 سال سے مسلسل وہ فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے۔ 60,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، عام شہریوں کی ہے۔ ہم اقوام متحدہ کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے مستقل ارکان کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی کون سی قرارداد ہے جو اس طرح انسانیت کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اقوام متحدہ ایک بیمانی قسم کا ادارہ بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ آج امریکہ کی لونڈی ہے، اور جیسے امریکہ اس کو ہانکے اسی طرح کے فیصلے کرتی ہے، اور حق پر مبنی، اس کے قراردادوں پر مبنی اگر فیصلے قراردادیں آتی ہیں تو امریکہ ہی اس کو ویٹو کرتا ہے۔ عام انسانیت کو قتل کرنا، ایک قوم کی نسل کشی کرنا، کیا یہ انسانی جرم نہیں ہے؟ کیا یہ جنگی جرم نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو اس وقت ایک جنگی مجرم ہے، اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے، اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی ملک سے اگر وہ پرواز کرے گا، اس ملک پر لازم ہوگا کہ وہ اس کے جہاز کو اتارے اور اس کو گرفتار کرے، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ بھی جاتا ہے، یورپ میں بھی جاتا ہے، اور کوئی ملک
عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 1967 کے اسرائیلی قبضے کو ناجائز کہا ہے اور ان علاقوں کو متنازع قرار دیا ہے، لیکن آج بھی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر کویت پر صدام حسین قبضہ کرتا ہے تو امریکہ اور یورپ لاؤ لشکر کے ساتھ عراق میں اتر جاتے ہیں، صدام حسین کو گرفتار کرتے ہیں اور انسانی جرم کی بنیاد پر ان کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں، اس کی پارٹی کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں۔ وہ تو اس کے اشیر بھی نہ تھا جو آج ہو رہا ہے۔ کب تک انسانیت سوتی رہے گی؟ اور جمعیت علماء اسلام آج یہ فرض نبھا رہا ہے کہ وہ دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہے، امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کو بتا رہی ہے کہ آج اگر فلسطین کی باری ہے، اس کے بعد پھر اگر لبنان کی باری ہے، اور آج اگر ایران کی باری ہے، تو کل کس کی باری ہو سکتی ہے؟ یا سعودی عرب کی باری ہو سکتی ہے اور یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے۔